بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وقد أنزل الله إليكم ذكرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ تلاوت کردہ 6 آیات طیبہ میں ہم نے طلاق کے اور عدت کے احکام کو پڑھا اور ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں اور تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کی حد نہ توڑو۔ اب اس رکوع میں جو آخری رکوع ہے سورۃ الطلاق کا، اس میں اللہ کریم نے سرکشوں کی سزا کا بیان بھی کیا اور جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے انعام کا ذکر بھی فرمایا، تاکہ یہ بات سب پر واضح ہو جائے کہ جو نافرمانی کر کے آئیں گے ان کا حال کیا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے ان کا حال یا ان کا اکرام کیا ہوگا۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ایسی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، رب کے حکم کو نہیں مانا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے نافرمان ہوئے، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے بڑی سختی سے حساب لیا، جو نافرمان ٹھہرے محاسبہ کیا ہم نے ان کا، سختی سے ان سے حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے انہیں عذاب دیا، سزا دی، عذابًا نُکْرًا، بھاری سزا، اور انہیں اس امر کی بھاری سزا عطا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام توڑے تھے، اللہ کے رسولوں کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا، تو اس کے بدلے وہ اللہ کی شدید گرفت میں آئے، اللہ کے عتاب میں، اور غصے کا شکار ہوئے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا، انہیں کرتوتوں کا وبال چکھا، ذائقہ لیا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کاموں کا انجام بڑا خسارے والا تھا، ان کے کاموں کا انجام بڑا خسارے والا تھا۔ اب یہ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے، تمہارے سامنے ہر چیز ہم نے کھول کے رکھ دی، اللہ پاک نے اپنے فرامین اور ان پر عمل کرنے کے طریقے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے ذریعے تمہیں بالکل آشکارا کر دی۔ اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا اور اسی اپنی پرانی ڈگر پر یا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی پر قائم رہتا ہے، تو وہ پچھلی قوموں کے حال پڑھ لے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا حال کیا ہوا۔ فرمایا وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے اور انجام ان کا خسارے والا تھا۔ یہ تو تھی سزا دنیا سے جانے کے بعد، اب حشر آئے گا، فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب، قبر کا عذاب بھی، دنیا میں بھی مشکل آئی، اب حشر میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والو، اللہ نے تمہیں عقل عطا ہی اس لیے کی ہے، شعور دیا ہی اس لیے ہے کہ اس شعور کے ساتھ اس پیارے رب کی پہچان کر جاؤ، اس کے ذریعے اس کو سے پہچان جاؤ، اس کی فرامین کی کبھی نافرمانی نہ کرو، اس کے رسولوں کی کبھی معصیت نہ کرو، ہر حال میں اطاعت گزار بن جاؤ۔ عقل اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کر لو۔ یہاں تک ذکر فرمانے کے بعد اب فرمایا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تمہاری طرف یہ ذکر، قرآن کو ذکر بھی کہتے ہیں، یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ صحیفہ پاک اللہ نے اے ایمان والو تمہیں عطا کیا ہے، اے ایمان والو اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے
تاکہ تم اسے پڑھ کے اور پختہ ایمان والے ہو جاؤ، اپنے ایمان کو خوبصورت ہر حال میں منور کر لو۔ ورسول، اور آگے فرمایا ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ، اور ایک ایسا رسول جو پڑھ کر سناتا ہے آیات اللہ مبینات، اللہ کی روشن روشن نشانیاں۔ کتاب بھی عطا فرمائی اور کتاب کو پڑھ کے سمجھانے والا رسول بھی عطا، پہچان کرانے والا رسول بھی عطا فرمایا، جو اللہ کی نشانیوں کو، آیات کو، جو کھلی کھلی آیات ہیں جن کے احکام میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تمہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ کیوں سناتا ہے اللہ کا رسول تمہیں؟ اللہ کے احکام تم تک کیوں پہنچاتا ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے اللہ کا حبیب تمہیں، ایمان والو اور نیک اعمال کرنے والو، اللہ کا رسول تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لے جائے، تاکہ تو تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی عطا کر۔ اللہ کا رسول تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے احکام تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب بھی اگر تم نہ چاہو اور اپنے آپ کو اندھیرے ہی میں رکھنا چاہو تو پھر اس سے بڑا ظلم تمہارا اپنی ذاتوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے، انہیں اللہ کا رسول مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے آیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا رہتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان قریب اللہ کریم اسے داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ تا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بلا شبہ اس نے اپنے مومنوں کو بہترین رزق عطا فرمایا، ماننے والوں کو بہترین رزق عطا کیا، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، تینوں ادوار ان کے لیے برکت والے، ان کے لیے خیر والے۔ ایمان والا دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوتا، وہ قبر میں بھی، برزخی زندگی میں بھی رسوا نہیں ہوگا، اور حشر کے دن بھی اللہ اسے اپنی عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کون؟ اللہ الذی، وہ اللہ، خلق السماوات، خلق سبع سماوات، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، ومن الارض، اور اسی طرح زمین کو بھی، مثلہن، اسی کی مثل، یتنزل الامر بینہن، وہی نازل فرماتا رہتا ہے اپنے حکم تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنا کے غافل نہیں ہو گیا، اس نے زمین و آسمان بنا کے ایسے عبث ہی نہیں چھوڑ دیے، انسانوں کو اور مخلوقات کو اس میں پھیلانے کے بعد وہ اس سے غیر متوجہ نہیں ہوا، وہ ساتھ ساتھ احکام نازل فرماتا رہتا ہے تاکہ مخلوق گمراہ نہ ہو، تاکہ مخلوق غلط طریقے پہ نہ چلے۔ اب اگر احکام آ جانے کے باوجود کوئی اپنے آپ کو گڑھے میں پھینکے تو یہ اس کا قصور ہے، اللہ کی ہدایت تو کامل ہے، اس کی پہچان تو کامل ہے، بار بار اتر رہی ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اپنے حکم اس لیے نازل فرماتا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شے اس کے ارادے سے باہر نہیں، کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو سنبھالے ہوئے، ہر چیز کے میزانیے مقرر کر دی ہیں، اوقات مقرر کر دی ہیں، ہر چیز کے لیے اس کی زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرما دیے گئے تاکہ تم غفلت میں نہ رہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیا، ایک چیونٹی سے بھی قریب چھوٹی مخلوق زمین پر کوئی قدم نہیں رکھتی مگر اللہ اسے جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا، نہ تمہارا کوئی ظاہر کا عمل، نہ تمہارا کوئی باطن کا عمل، تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے راز وہ جانتا ہے، اسے خبر ہے میرا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا کرے، کبھی اللہ کے نافرمان نہ بنے اور کبھی اللہ کے حبیب کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وما علینا
إلا البلاغ المبين فتبارك الله رب العالمين الذي لا إله إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام على حبيبنا المكرم وشفيعنا المعظم سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.